فرشتے تو ہر ایک سے پاک ہیں، فرشتے اللہ کے نزدیک بہت مرتبہ رکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کو نور سے بنایا، پھر بھی ان کو کیوں نہیں بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے کہا کہ اے فرشتوں، میں اس دھرتی پر اس دنیا پر ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں جو میری عبادت کرے گا، جو میری کیا ہے اطاعت کرے گا، جو میرے سامنے سر جھک کر نماز پڑھے گا۔ لیکن فرشتے اس وقت اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کیا معلوم یہ زمین میں جا کر فساد مچائے، قرآن کے اندر ذکر ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے جواب نہیں، یہ جو علماء جواب دیتے ہیں یہ اپنے جیب سے نہیں دیتے بلکہ قرآن ہی سے حدیث سے نکال کر آپ کے سامنے جواب پیش کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ایسا جواب دیتے ہیں کہ اللہ جب انسان کو بنانے کے بارے میں فرشتوں کے سامنے ذکر کیا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ جس چیز کو بنانے والے ہیں، جس انسان کو بنانے والے ہیں، کیا معلوم وہ زمین میں جا کر فساد مچائے، وہ تیری نافرمانی کر سکتا، وہ زمین میں جا کر فساد مچا سکتا۔ فرشتوں نے اللہ سے ایسا کہا تو اللہ کو فرشتوں کی یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ رہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ کورٹ وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا، آبجیکشن یور آنر، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے مجھے اس سے مطمئن نہیں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں ہے۔ ایسے ہی کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان کو اللہ محروم کر دیا اشرف المخلوقات سے، فرشتے یہ کہے کہ انسان زمین میں جا کر فساد مچائے گا تو ان کو بھی اللہ نے نہیں بنایا، پھر حضرت آدم نے تو بھی غلطی کی۔ کچھ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں گھومو پھرو لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانے کا، تم اس درخت کے پاس جانے کا نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روک کر رکھا، اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے اور اس کے پھل کو کھائے، جس کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکال کر حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم نے تو بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے نا، اللہ نے کہا آپ اس درخت کے پاس نہیں جا سکتے، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے، مطلب اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا کہ آپ کو جانا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کھائے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو یہ نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟ ہوئی۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہوئی ہے، لیکن جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سے کہا اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کو حضرت آدم کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ کیوں؟ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن سب سے پیارا انسان کے نزدیک، ہمارے سب کے نزدیک وہی ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہو، اس کا اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور تو ہمیں کیا ہے مغفرت کر، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا اور تو ہم پر رحم نہیں کرتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم کیا ہے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت آدم نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری غلطی ہے، آپ نے کہا کہ اس درخت کے پاس جانا نہیں ہے، لیکن میں نے اس درخت کے پاس